ہوم رول کے مطالبے سے مکمل آزادی کے نعرے تک۔ ایم این رائے اور لینن کے مابین جولائی اگست 1920 میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کی دوسری کانگریس میں نو آبادیات اور قومی آزادی کی تحریکوں کے سوال پر جو بحث چلی، اس کا ایک نتیجہ انڈین نیشنل کانگریس کے احمد آباد اجلاس کے نام ہندوستانی کمیونسٹوں کی ایک اپیل کے روپ میں برآمد ہوا، جسے اس وقت مینیفیسٹو منصور کا نام دیا گیا تھا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک میں متحدہ محاذ کی حکمت عملی کو نافذ کرنے کی پہلی سنجیدہ کوشش تھی۔ یہ درست ہے کہ ملک کے اندر کمیونسٹ پارٹی کا کوئی وجود نہ ہونے کے سبب اس تکنیک اور بالخصوص اس اپیل کی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ تاہم مکمل آزادی کے نظریے کو رائج کرنے میں اس اپیل کا ایک خاصا اہم کردار رہا۔ اس اپیل کے پس منظر کا ایک اہم نقطہ گاندھی کا عروج تھا، جس کے بعد کانگریس کی سیاست ایک اہم دور میں داخل ہوئی اور اس میں عوام کی شمولیت ممکن ہوئی۔ کانگریس کی تنظیم اور سیاست کو عوام تک لے جانے اور عوام کو اس سے جوڑنے کا یہ عمل گاندھی کے سیاسی کردار کا روشن ترین پہلو ہے۔ گاندھی کا پروگرام۔ ان دنوں میں گاندھی نے کانگریس کے سامنے کارروائی کا جو پروگرام رکھا، جس پر امن، عدم اعتماد، تعاون کا نام دیا گیا، اس کے پیچھے ایک طرف خلافت تحریک، جلیانوالہ باغ کا قتل عام اور پھر پنجاب میں برطانوی حکومت کے مظالم، تو دوسری طرف ملا بار کی موپلا بغاوت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ یہ پروگرام 3 بائیکاٹوں یعنی سرکار کے تعلیمی اداروں اور عدالتوں کا بائیکاٹ، قانون ساز عدالتوں کا بائیکاٹ اور غیر ملکی کپڑوں کی بائیکاٹ پر مبنی تھا۔ یہ اپیل عوام سے کی گئی تھی۔ دوسری طرف کانگریس تنظیم سے بھی 3 مطالبے کیے گئے تھے۔ 1 کروڑ روپے کا تلک سوراج فنڈ جمع کیا جائے۔ تلک کا کچھ ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ کانگریس میں 1 لاکھ ممبر بھرتی کیے جائیں اور 20 لاکھ گھروں کو چرخے لگائے جائیں۔ یہ پروگرام آنے والے نئے سال یعنی 1 جنوری 1922 سے نافذ کیے جانے تھے، مگر اس پہلے کانگریس نے نومبر 1921 میں ہندوستان میں پرنس آف ویلس کے آمد سے متعلق تمام تقریبات کے بائیکاٹ کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ اس کی تیاری کے طور پر اکتوبر میں پورے ملک میں جلسے اور جلوس منعقد کیے گئے تھے۔ پھر جب ویلس کے شہزادے نے بمبئی کی دھرتی پر قدم رکھے تو ہندوستانیوں نے ان کا استقبال اس طرح کیا کہ برطانوی حکومت نئی دہلی سے لے کر لندن تک کانپ اٹھی۔ دوسری طرف تلک سوراج فنڈ اور 1 لاکھ رضاکاروں کی بھرتی کی پکار پر بھی عوام کا رد عمل کانگریس کے لیے ازحد حوصلہ افزا اور سرکار کے لیے اس قدر خوف کا باعث تھا۔ کمیونسٹوں کا موقف۔ مگر دوسری طرف کانگریس کے اندر اور باہر سیاسی کارکنوں کی ایک خاصی بڑی جماعت ایسی تھی جو گاندھی کے پروگرام کے مؤثر ہو سکنے کو لے کر شبہ میں مبتلا تھی۔ کانگریس کے ناگپور اجلاس دسمبر 1920 میں اگلے اجلاس کے لیے صدر چنے گئے چترنجن داس اور بامول بنگال کے کانگریسی اسی زمرے میں آتے تھے۔ گاندھی نے اس پروگرام کے ساتھ اس کے پرامن ہونے کی جو شرط لگا رکھی تھی وہ بالخصوص غیر ضروری لگتی تھی، بلکہ ایک حد تک چبھنے والی چیز تھی۔ دا انڈین اسٹرگل میں سبھاش چندر بوس نے کانگریس کی تحریک کے اس دور کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ خاصی بڑی حد تک اعتدال سے محروم اور ایک طرفہ ہوتے ہوئے بھی بنگال کے کانگریسیوں کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ ادھر کچھ ایسا ہی حال اس اثنا میں تاشکند سے ماسکو پہنچ چکے ہندوستانی کمیونسٹوں کا تھا، جو حالات کے قدرے سازگار ہوتے ہی وطن واپس آنے اور اپنی تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے منصوبے بنا رہے تھے۔ گاندھی اور کانگریس کے متعلق وطن سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں کا اس اندازہ اس حقیقت پر مبنی تھا کہ کانگریس کے 3 بائیکاٹوں کے پروگرام میں بنیادی طبقوں کے یعنی مزدوروں اور کسانوں کا کوئی بھی مفاد منعکس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، جبکہ سب سے زیادہ ترجیح غیر ملکی کپڑوں کے بائیکاٹ کو دی جا رہی تھی، اور یہ پروگرام
सीधे सीधे हमारे बुर्जुआ तबके के मुफाद में था। दूसरी तरफ तंजीम के लिए जो 3 नारे दिए गए थे, इनकी कामयाबी पूरी तरह इन्हीं बुनियादी तबकों और बिलखुसूस किसानों के ताउन पर मुनहसर थी, और ये ताउन फिल वक्त बड़ी मिकदार में हासिल हो रहा था। लेकिन सवाल ये था कि आवाम के बुनियादी तबकों के मुफादात और मुतालबात उठाए बगैर इनको सिर्फ नारों के दम पर कितने दिनों तक मुतहर्रिक रखा जा सकता था। इसके अलावा कांग्रेस के प्रोग्राम के पुरअमन और तशद्दुद से आरी होने की जो शर्त थी, ये गैर जरूरी और गांधी की सनक का नतीजा तो लगती ही थी। एक एतबार से तहरीक के परवान चढ़ने पर माने भी नजर आती थी। बिलखुसूस नवंबर 1921 में विलियर्स के शहजादे के बाइकाट के वक्त, जहां ये जाहिर हुआ कि आवाम बरतानवी साम्राज्य पर फैसला कुन हमले के लिए कमर बस्ता हो रहे थे, वहीं इनका सबसे बड़ा कायद एक हद से आगे बढ़ने को तैयार न था। बम्बई ने 7 नवंबर को शहजादे का इस्तकबाल एक आम हड़ताल के साथ किया, जो 3 दिन तक चली और जिसके दौरान पुलिस की गोलियों से 53 अफराद मारे गए और कोई 400 जख्मी हुए। इसके बाद शहजादा जहां जहां भी गया, इसको जबरदस्त एहतजाज का सामना करना पड़ा। जाहिर है हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य एक आतिश फिसा के दाने पर बैठा हुआ था, और ये आतिश फिसा किसी भी वक्त फटने को तैयार था। और गांधी का ये रवैया क्या था? कोई भी इनकलाबी रहनुमा जिस सूरत हाल का खैर मकदम करता है, गांधी ने इसी की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। आगे चलकर गांधी के महबूब शागिर्दों में शामिल पट्टावी 17 मईया की तैयार करदा कांग्रेस की तारीख अंग्रेजी जिल्द अव्वल सफ़ा 22 के मुताबिक गांधी ने आवाम की ज़्यादतियों पर एहतजाज करते हुए बदनज़मी के खत्म होने तक 5 दिनों तक व्रत रखा। इस मौके पर इनका कौल था कि इन्होंने स्वराज का जो रूप देखा था, इसकी बू से इनके नथे फटने लगे थे। जाहिर है कि इस सूरत हाल में जबकि तशद्दुद पर कायम एक साम्राज्य के खिलाफ आवाम की जद्दोजहद का तशद्दुद से पूरी तरह आरी होना नामुमकिन था, गांधी ने तहरीक आज़ादी के आगे एक ऐसी शर्त लगा दी थी कि आवाम फैसला कुन जंग की हद तक जाने से माजूर नजर आने लगी थी। इस तरह नवंबर 1921 में गांधी ने जिस तरह अपने रद्द अमल का इजहार किया, इसी से 1 जनवरी 1922 से शुरू होने वाले अवामी कार्रवाइयों के मुतालिक अंदेशे भी पैदा होने लगे थे। और फिर फरवरी 1922 में चोरी चोरा के मशहूर जमाने वाक़े के बाद गांधी ने अदम ताउन की तहरीक एक सिरे से ठप कर दी, तो ये साबित हो गया कि गांधीयाई तकनीक की कुव्वतों का इतराफ़ करते हुए भी इनकी कमज़ोरियों और इनकी हुदूद के मुतालिक वतन से दूर एक तड़प भरी जिंदगी बसर कर रहे कम्युनिस्टों का अंदेशा बेबुनियाद नहीं था, मगर ये फिलहाल बात का वाक़या है। अपील का खुलासा। इस दौरान कम्युनिस्टों ने बैरून मुल्क से कांग्रेस के अहमदाबाद अजलास दिसंबर 1921 के नामजो मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें कांग्रेस के इस मौक़िफ़ को लब्बैक कहा गया था कि साम्राज्य मुखालिफ तहरीक में आवाम को खींचना अज़हद ज़रूरी है, मगर इसमें साथ ही साथ आवाम को महज आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ आगाह भी किया गया था। मिसाल के तौर पर मैनिफेस्टो में कहा गया था कि जनाब गांधी का ये ऐलान दुरुस्त है कि कांग्रेस को महज ज़हीन वकला की जमात बनकर नहीं रहना चाहिए, वहीं अगर वो ताजिर और सनतकारों की जमात बनकर रह जाती है, जिसकी वो गांधी इसी सांस में सिफारिश करते हैं, तो जहाँ तक आवाम की अक्सरियत के मुफादात का सवाल है, इसके किरदार में कतई कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी। मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया था कि फिल वक्त कांग्रेस ने जो नारे दिए हैं, वो महज पढ़े लिखे मुतवसत तबके को ही मुतासिर कर सकते हैं, आवाम को कांग्रेस की जानिब रागिब नहीं कर सकते। एक मिसाल के तौर पर इसमें कहा गया था कि महज खिलाफत के नाम पर सेवरीज के मुआहदे की तरमीम के मुतालबा करके कांग्रेस आवाम में देर पर जोश खरोश भला क्यों कर पैदा कर सकती है। मैंने इसीलिए मैनिफेस्टो कांग्रेस से मुतालबा करते हुए कहा गया था कि
ان کی عوام کی دیرینہ تکالیف کے خاتمے کے اولین اشارے ان کی نظروں میں لائے جانے چاہیے۔ ان کی اقتصادی جد و جہد میں ان کی امداد کی جانی چاہیے۔ کانگریس اقتصادی اور سماجی تعمیر نو کا ایک ٹھوس پروگرام مرتب کرنے کا عمل اب اور ملتوی نہیں کر سکتی۔ تکلیف زدہ عوام کے فوری مصائب کے حل کی پیروی کرتے ہوئے ان کی موجودہ بدحالیوں میں بہتری کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک تعمیری پروگرام مرتب کرنا 29ویں کانگریس یعنی احمد آباد اجلاس کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہی ہے۔ اس نسبت سے اپریل میں کانگریس کے آگے یہ مشورہ بھی پیش کیا گیا تھا کہ ریل والوں کی ایک ملک گیر عام ہڑتال کسی بھی روز برطانوی حکومت کو مفلوج کر سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جبری وصولیوں، طرح طرح کے محصولوں اور نوے کے مظالم کے خلاف ایک منظم کسان تحریک کی ضرورت ہے اور اس کی قوتوں کا خاکہ بھی کھینچا گیا تھا، اور احمد آباد اجلاس کے مندوبین سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ عوام کے مطالبے کو لے کر ایک فیصلہ کن تحریک کا آغاز کریں۔ مکمل آزادی کا سوال۔ 4 بڑے صفحات پر پھیلے ہوئے اس مینیفیسٹو کی کاپیاں ہندوستان لانے کی ذمہ داری قبول کی نلنی گپتا نام کے ایک نوجوان نے، جو پہلے قومی انقلابیوں کی ایک جماعت سے وابستہ تھے اور بہت سے قومی انقلابیوں کی طرح کمیونسٹ بن چکے تھے۔ ان کاپیوں کا ایک بڑا بنڈل ساتھ لے کر وہ پوشیدہ طور پر ماسکو سے کولمبو پہنچے اور پھر دسمبر 1921 میں کسی وقت کلکتہ میں نمودار ہوئے۔ پھر کانگریس کے اجلاس سے پہلے ملک بھر میں اس مینیفیسٹو کی کاپیاں بانٹی گئیں اور پھر وہ احمد آباد میں جمع ہو رہے مندوبین کے درمیان بھی تقسیم ہوئی۔ تاہم اجلاس کے صدر چترنجن داس تک مینیفیسٹو کی کوئی کاپی نہیں پہنچائی جا سکی، جو اجلاس کے آغاز سے پہلے ہی گرفتار ہو چکے تھے۔ ملک کے اندر اس وقت مینیفیسٹو کا جس طرح استقبال ہوا وہ اسی سے ظاہر ہے کہ کئی ایک قومی زبانوں کے اخباروں اور رسالوں نے اس کے ترجمے شائع کیے۔ اتنا ہی نہیں، اجمیر سے احمد آباد آئے ہوئے مندوبین نے اسے اپنے دستخط سے چھپوا کر اجلاس میں رسمی طور پر بحث کے لیے پیش کیا۔ مینیفیسٹو کے ڈرامائی اثرات اس وقت سامنے آئے جب اس اجلاس میں متحدہ صوبہ یوپی سے آئے ہوئے 16 آفاق شاعر اور مجاہد آزادی مولانا حسرت موہانی نے ایک قرارداد مکمل آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے پیش کی۔ ایسے موقع پر پورے ملک کا دم بخوردہ رہ جانا لازمی تھا، اس لیے کہ یہ پہلا موقع تھا جب کانگریس کے اجلاس میں مکمل آزادی کا سوال اٹھا تھا، اور وہ بھی اپنے صحیح معنوں میں، یعنی برطانوی سامراج سے مکمل قطع تعلق کے طور پر۔ اس سے پہلے آزادی کا مطالبہ محض ہوم رول کے معنیوں میں پیش کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ گرم طبع کانگریس نیتا تلک نے بھی اس سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ گاندھی نے بھی جب سوراج کی باتیں کرتے تھے تو اس کا بھی مکمل آزادی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ کانگریس اور دوسرے صوبوں میں سرگرم قومی انقلابی جن کو انگریز دہشت گرد کہہ کر بدنام کرتے تھے، ضروری مکمل آزادی کی بات کرتے تھے، مگر ان کی تحریک اس قدر عوام سے کٹی ہوئی تھی کہ عوام کی سوچ پر کوئی خاص اثر نہ ڈال سکی۔ تاہم کانگریس نے اس قرارداد کو بے حد غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور ان کی مخالفت کے سبب یہ منظور نہیں ہو سکی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے ہی اس وقت تک ملک میں ایک کمیونسٹ پارٹی موجود نہ تھی، مگر پھر بھی کانگریس کی سیاست کے واسطے نئی راہیں ہموار کرنے میں کمیونسٹوں کا ایک قابل ذکر کردار رہا۔ گیا اجلاس۔ کانگریس کا اگلا یعنی 30واں اجلاس دسمبر 1922 میں بہار کے شہر میں کیا گیا۔ بہار کے شہر گیا میں ہوا، لیکن احمد آباد کے مقابلے میں حالات اب ایک بنیادی تبدیل ہو چکی تھی۔ احمد آباد میں جہاں مندوبین کی تقریروں اور بحث و مباحثے سے عوام میں پھیلے ہوئے جوش و خروش کا پتہ چلتا تھا، وہیں گیا میں کانگریس کا اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا جب عوام کی تحریک اتار پر تھی۔ اس سے
اس سے کافی پہلے فروری میں ہی گاندھی نے چوری چورا کے افسوسناک واقعے کے بعد پرامن عدم تعاون کی تحریک روک دی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال میں سوراج پانے کی تمام امیدوں پر خاک پڑ چکی تھی اور عوام ایک بار پھر مایوسی سے دوچار تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ 1922 کے بعد برادر کا فرقہ وارانہ فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کا عدم تعاون کی تحریک کے زوال سے براہ راست تعلق تھا، کیونکہ ان کے مطابق عوام کی قوت و توانائی کا جب برطانوی حکومت کے خلاف استعمال نہ ہو سکا تو اس نے اپنے اظہار کے لیے ایک تخریبی راستہ ڈھونڈ نکالا۔ تاہم اگر ہم اس حد تک جا کر کانگریس کو فرقہ وارانہ دنگوں کے لیے ذمہ دار نہ ٹھہرائیں تو بھی اتنا ضرور کہا جائے گا کہ تحریک کی ناکامی کے بعد گاندھی نے ملک کے سامنے عمل کا جو پروگرام رکھا، مثلاً چرخہ کاٹنے، گاؤں میں صفائی کا شعور بیدار کرنے اور ہریجنوں کی بہبود کے کام کرنے کا پروگرام، وہ پورے ملک کو ایک ڈور میں باندھ کر رکھنے کے لیے کافی نہ تھا۔ ایک ہماگیر نا امیدی اور جہاں تک سیاست کا سوال ہے، خالد ذہنی کا یہی ماحول تھا جس میں کانگریس کے گیا اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اس اجلاس میں کیا کیا ہوا یہ موجودہ سیاق میں اس قدر اہم نہیں جتنا کہ یہ پہلی بار کمیونسٹ انٹرنیشنل نے اپنے نام سے ایک پیغام گیا اجلاس کے نام بھیجا، جس میں کانگریس سے انقلابی لاہے عمل اختیار کرنے اور بنیادی طبقوں کے مسائل اٹھانے کی ایک بار پھر اپیل کی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی عوام کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی سامراجی برطانیہ سے ہندوستان کے مکمل قطع تعلق کی متقاضی ہے۔ یہی قطع تعلق انجام دینا انقلابی قوم پرستی کا نصب العین ہے۔ تاہم اس مقصد کو مذاکرات سے یا پرامن طریقوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک عدم تعاون کی تحریک کا سوال ہے، کمیونسٹوں کے اندازے کے مطابق اس کے روکے جانے کا مطلب ہندوستان کی قومی جدوجہد کی شکست نہ تھا، بلکہ اس سے یہ جدوجہد کمزور تک نہیں پڑی تھی۔ اس کے برعکس یہ تحریک انقلابی قوتوں کے فروغ کی علامت اور ان کی اظہار کا پہلا وسیلہ تھی۔ پھر بھی اس تحریک کی جو بھی کمزوریاں تھیں، ان کی طرف اس پیغام نے اشارہ ضرور کیا۔ پیغام میں آخری اہم بات یہ کہی گئی تھی کہ اگر کانگریس سامراج کو جڑوں تک ہلا دینے والی تحریک کی سچ مچ رہنمائی کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مزدور یونینوں اور کسان سبھاؤں کے مطالبے کو اپنے مطالبے بتائے اور ان کا تعاون حاصل کرے، اور پھر وہ دن جلد ہی آ جائے گا جب کانگریس ایک ناقابل فتح قوت کی حیثیت حاصل کرے گی اور ملک کو مکمل آزادی کی منزل تک لے جائے گی۔ اس کے علاوہ اس پیغام میں کانگریس کے لیے کارروائی کی ایک 13 نکاتی پروگرام بھی پیش کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ملک کے اندر کوئی کمیونسٹ پارٹی نہ ہونے کے سبب متحدہ محاذ کی تکنیک اس نوع کے پیغاموں اور اپیلوں کے ذریعے ہی نافذ کی جا سکتی تھی۔ گیا اجلاس کی ایک اور نمایاں خصوصیت اس میں ایک بزرگ کمیونسٹ ایم سنگارو ویلیو چٹیار کی موجودگی تھی، جن کو جنوبی ہند میں کمیونسٹ تحریک کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ کانگریس کے اجلاس میں ایک کمیونسٹ کی موجودگی کا پہلا موقع تو تھا ہی، مندوبین کی اپیل پر انہیں اجلاس کی ایک ذیلی کمیٹی کا ممبر بھی منتخب کیا گیا جس کا تعلق مزدوروں سے تھا۔ جب چٹیار نے اجلاس کو روایتی ڈھنگ کی بجائے کامریڈز کہہ کر مخاطب کیا تو جوش بھری تالیوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا گیا، اور جب انہوں نے اپنے تقریر کی تو مندوبین کو ایک متبادل سیاست کے افق نظر آئے۔ اسی قدر اہم بات یہ بھی تھی کہ اس وقت ہندوستان میں بولشوک یا کمیونسٹ تحریک کی بات کرنا بھی گناہ تصور کیا جاتا تھا، اور محض ایک پرچے کی برآمدگی پر نہ صرف لمبی قید ہوتی تھی اور اخبارات بولشوک کا خوف دکھا کر چیخنے لگتے تھے۔ اس وقت چٹیار نے اجلاس میں اپنا تعارف ایک کمیونسٹ کہہ کر کرایا، اور وہ بھی ایک ایسے اجلاس میں جہاں قوم پرست صرفہ اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔